اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اعظم اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال اللہ تبارک و تعالی ایضا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون وقال ایضا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال ایضا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ نعرہ صلوات قرآن کریم کی 4 مقامات سے 4 آیات پیش نظر ہیں. بات کو ہم جو کل تک پہنچی تھی، چونکہ میں امام سجاد علیہ السلام کے فضائل کے خطبے کا تقریباً حصہ اب تک پہنچا چکا ہوں، جس میں ہم نے عرض کیا کہ جو آخری فقرہ ہے فضائل کے باب میں، وہ امام نے فرمایا کہ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے پلک جھپکتے ہوئے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا. ایک صلوات کا حق بنتا ہے محمد وآل محمد علیہ السلام. تو کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ نامی گرامی مشرکوں کے خاندان کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا پوتا ہوں. نامی گرامی مشرکوں کے سامنے یہ کائنات کا سب سے بڑا موحد کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں تو اس خاندان سے ہوں جس نے پلک جھپکتے ہوئے کبھی شرک نہیں کیا تھا. اور عرض کر چکا ہوں، اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت عطا کی ہے. یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا ہے. چونکہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، تو کل کی گفتگو سے اگر ریلیٹ کر دوں بات کو، تو اگر عام کیفیت میں دیکھیں، یا تو علی کو امام مانو کہ علی بچپن سے جانتے تھے کہ بتوں کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر علی کو امام نہیں مانتے تو ابو طالب کو مومن مانو، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں کہ جو باپ کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکتے ہوئے شرک نہیں کیا تھا. جو حضرت ابو طالب اسلام پر ایک بات الزام کہا جاتا ہے، چونکہ میں اس لیے مولا علی کی خوشنودی کی خاطر جملے کہہ رہا ہوں، کیونکہ امیر المومنین کے سامنے اگر کوئی حضرت ابو طالب اسلام کی ایمان پہ بات کرتا تھا تو مولا کائنات اسے بڑے سخت الفاظ میں جواب دیتے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یعنی فَحْفَحَ اللَّهُ فَمَكْ، اللہ تیرے منہ کو بند کر دے جو تو نے یہ بات کہی. کہ اگر ابو طالب اسلام کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا تو امیر المومنین پلٹ کو اس کے سامنے جواب دیتے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. نکاح پڑھا تھا. تو کلمہ پڑھنا مشکل کام ہے، نکاح پڑھنا مشکل کام ہے. کلمہ تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، نکاح تو ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. ویسے بھی کلمہ کنووکیشن ان کا ہوتا ہے کہ جو بھی کافر رہ چکے ہوں. کلمہ سیریمنی ان کی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے،
اس کو تبلیغ کے طور پر، اخلاق کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تمام مسلمان اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نے مختلف اسپیکر سے اس بات کو سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا جلدی سے گزرو، اس قبر پر عذاب آ رہا ہے، اور جلدی سے وہ گزار کے لے کے چلے گئے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں روایت بیان کی جاتی ہے، اور اگلے دن جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آرام سے گزرو، اس لیے کہ اب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو کہا نبی اللہ کل تک تو عذاب آ رہا تھا اس پر، تو آج رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ کہا جس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضور مکرم پر پہلی دفعہ نازل نہیں ہوئی کہ حضور مکرم کے زمانے میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ نمل میں، جو ملکہ بلقیس کو لکھا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وہ خط شروع ہوتا ہے حضرت سلیمان کے زمانے سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چونکہ وہ پڑھ رہا تھا اس کا بیٹا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ سے عذاب دور کر دیا۔ یعنی کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے باپ سے اللہ عذاب دور کر دیتا ہے، جس کا بیٹا خود ہی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ جس کا بیٹا خود ہی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ تو یہ تو وہ سلسلہ ہے۔ دیکھیں یہ اس لیے بھی بیان ضروری ہے، مجلس امام حسین السلام سے میں بالکل متصل بھی ہوں۔ آپ پوری کربلا اٹھا کے دیکھیں تو در حقیقت خون ابو طالب کی گلکاری ہے، اگر آپ اسے محسوس کر سکیں۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ تو وہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے سلسلہ چلا ہے، دو فرقہ یہ بھی سن لیجیے گا، تو اس میں بھی پوری ایک داستان ہے، پوری ایک کائنات چھپی ہوئی ہے۔ بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ ہائے ہائے ہائے، مل کے صلوات بھیجو خانواد ابو طالب علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ۔ تو امام سجاد علیہ السلام اس خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ، میں اس خاندان سے جس نے پلک جھپکتے ہوئے شرک نہیں کیا تھا کبھی۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں فضیلتوں کے 4 معیار ہیں۔ کسی انسان کو کسی اور پر فضیلت حاصل ہو، وہ کیوں ہے؟ وہ پاسپورٹ کے کلر سے فضیلت حاصل نہیں ہے کسی کو کسی انسان پر، یہ تو دنیا گزارنے کے لیے اور دنیاوی معاملات کے لیے ایک طریقہ ہے، لیکن کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کسی کو کسی دنیاوی سٹیٹس مقام سے تو حاصل نہیں ہے نا۔ تو کیا معیار ہے؟ تو معیار 4 ہیں، 4 آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے مختلف جگہوں سے قرآن کی۔ سب سے پہلا معیار ہے علم، جس پہ بات کر چکا ہوں میں تھوڑی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا کی ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ علم کی وجہ سے۔ عبادت تو فرشتے بہت کر چکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا، علم۔ دیکھیں بچہ سردیوں میں آئس کریم مانگتا ہے باپ سے نادانی کی وجہ سے، باپ اسے منع کرتا ہے علم کی وجہ سے۔ تو جہاں علم آ جائے نا وہاں حکمت ہے، وہاں تمیز حلال حرام کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یا بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، تو علم سب سے پہلا معیار ہے۔ تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ اچھا یہ اس کا جواب اتنا روشن ہے، اتنا کلیئر ہے، عقل انسانی پہ کوئی اور اس پہ جواب آ ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ کہ علم رکھنے والا فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا قرآن میں، آگے جواب نہیں دیا، سوال رکھ کے چھوڑ دیا ہے کہ علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والا برابر ہے، جواب نہیں ہے کوئی اس کا آگے، obvious انڈرسٹوڈ ہے۔ تو پہلا معیار ہے علم۔ دوسرا معیار ہے ایمان۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یہ
وہ آیت ہے کہ جو دعائے کمیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے. تو دوسرا معیار ہے ایمان. تیسرا معیار ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو زیادہ متقی ہے جتنا اتنا ہی اللہ کے نزدیک باکرامت ہے. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں خلق کیا ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں ٹرائبس میں اور نیشنز میں بانٹ دیا، لتعارفوا، اس لیے نہیں تاکہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو گے. کسی پنجابی کو کسی سندھی پر، اور کسی سندھی کو کسی مہاجر پر، اور کسی مہاجر کو کسی خوجے پر، اور کسی خوجے کو کسی مومن پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو با تقوی ہے وہ باکرامت ہے. یہ تیسرا معیار ہے. چوتھا معیار ہے جہاد فی سبیل اللہ. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم. اللہ نے فضیلت عطا کی ہے مجاہدوں کو، جو جہاد کرنے والے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، علی القاعدین، بیٹھے رہ جانے والوں پر. آپ کے مزاج کے مطابق لفظ کہہ دوں، اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت عطا کی ہے تشریف لے جانے والوں پر. اگر آپ سمجھے تو ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. ادب سے یہی کہہ سکتے ہیں. تو یہ چار فضیلت کے معیار ہیں. یہ جو چاروں جو فضیلت کے معیار ہیں، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر ہمارے پاس غدیر کے حوالے سے کوئی دلیل موجود نہ بھی ہو، تبھی بنتا ہی علی کا ہے کہ وہ جانشین رسول ہے. یہ موضوع ہے ایک دو مجالس کا کم سے کم. جبکہ ہمارے پاس سینکڑوں ہی ہزاروں دلیلیں ہیں، اور ہزاروں میں محاورتاً نہیں کہہ رہا. علامہ ہلی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین. الفین یعنی 2000. 2000 دلیلیں امیر المومنین کی ولایت پر. اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے الفین 2000. لیکن اگر کوئی بھی دلیل نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، تو جو فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. لیکن سب سے پہلا معیار ہے علم. اب اس پہ کیا کوئی بات کرے گا؟ ہائے 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 ہائے، بڑے بڑے کہہ کے چلے گا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو علم معیار ہے. تو علی بن ابی طالب السلام کا علم دیکھیں. علم کا دعویٰ جو ہے سب سے مشکل دعویٰ ہے. میں آپ سے اگر کہوں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز فجر قضا نہیں ہوئی، تو آپ میرے دعوے کو غلط نہیں ثابت کر سکتے، بیکاز آپ کے پاس کو پروف نہیں ہے. میں جب دعویٰ کر رہا ہوں آپ اس کو سامنے سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو میرے ساتھ نہیں ہوتے. میں کہوں کہ زندگی میں میری کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی. میں کہوں میں نے سارے رجب، سارے شعبان، رمضان سب روزہ رکھا تھا. آپ میرے دعوے کو غلط نہیں ثابت کر سکتے. عبادت کا دعویٰ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ دعویٰ کروں یہاں بیٹھ کر کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو آپ ایک لمحے میں میرے دعوے کو باطل کر دیں گے. کوئی مشکل سوال پوچھیں گے، مجھے نہیں آتا ہوگا، میرا دعویٰ غلط ہو جائے گا. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں جملہ اسی خاطر ہے کہ تاریخ میں مسجد کے نمازی بڑے مل گئے ہیں، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا اور کوئی نہیں ملا ہے. یہ جو پہلا فضیلت کا معیار ہے علم، یہ دعویٰ کرنا سب سے مشکل کام ہے. علم کا دعویٰ کرنا سب سے مشکل کام ہے. اس خاطر ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکا علی بن ابی طالب السلام کے علاوہ، اور جنہوں نے کہا انہوں نے کیسے منہ کی کھائی وہ تاریخ کا حصہ ہے. بعض لوگوں نے کہا وہ میں ممبر سے پڑھ نہیں سکتا کہ کیا انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے کیا سامنے جواب دیا اس کو، وہ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے. لیکن علم کا دعویٰ یہ یا تو علی ابن ابی طالب السلام یا ان کی آل نے کیا. الفاظ تھوڑے سے بدل سکتے ہیں لیکن اس کا جسٹ وہی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو. اور امیر المومنین میں تو کہتا ہوں دیکھیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے امیر المومنین کی دعائیں، دعائے کمیل ہے، دعائے صباح ہے، دعائے مشلول ہے،
اس جیسا کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک پیراگراف تو کسی اور سے بتائیے مجھے، جس نے بتلایا ہو کہ اللہ سے تمہیں کلام کیسے کرنا ہے۔ ایک جملہ تو بتلائیے، خدا کی قسم اگر ایک پیراگراف آپ نے کسی سے بھی اس لیول کا مجھے بتلا دیا نا تو ماتھا ٹیک دوں گا میں اپنا اس کے سامنے جا کے۔ تو لے کے تو آئیے۔ امیر المومنین نے، آپ دیکھیں کیا دعائے کمیل میں آپ کو وہ قرآن جیسی ایک جو کیفیت وہ نہیں محسوس ہوتی کہ ہم قرآن کے لیے یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی اسے پڑھو تو خستگی نہیں ہوتی۔ تو دعائے کمیل آپ ایوری شب جمعہ پڑھتے ہیں، خستگی نہیں ہوتی کہ یار یہ کچھ اور پڑھو، نہیں وہ دعائے کمیل ہی میں وہ آپ کو ایک لطف محسوس ہوگا کہ آپ کا کنیکشن جوڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ تو ایک ہے علم امیر المومنین کا، پہلا۔ دوسرا، اب یہ اس کی میں تشریح میں گیا تو پھر اور بھی بڑی تفصیل چاہیے، ظاہر ہے کہ یہ جو علم کسبی نہیں ہے، لدنی ہے، فرق ہے، کسبی اور لدنی ہونے میں فرق ہے۔ آپ کو امام باقر، امام صادق، امام رضا، ان کے بارے میں تاریخ میں ملے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مثلا طبری نے لکھا ہے اور یعقوبی نے لکھا اور مورخی نے لکھا، انہیں امام سمجھتے ہوئے نہیں لیکن آل رسول سمجھتے ہوئے کہ اپنے کان عالم و زمانے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد ان کے شاگرد لکھے کہ مثلا یہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، مثلا امام شافعی ان کے شاگرد رہ چکے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کس طریقے سے کون کون ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو میں ان کو دستیاب جوڑ کر کروں کہ استاد بھی تو لکھو کون ہے، کوئی استاد لکھیں گے آپ کہ استاد کون ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ کن کے شاگرد تھے۔ یہ کسبی نہیں ہے، لدنی ہے۔ میں کبھی اس کی تاریخ آپ کے سامنے پڑھوں تو 11ویں امام کا جو زمانہ ہے نا، ایک 7ویں امام اور ایک 11ویں امام، سب سے زیادہ اکیڈمک اپوزیشن ہے وہاں پر، علمی سامنے اختلاف، امام کے سامنے ایک باقاعدہ سلسلہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری اور ان کے بعد امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام نسائی اور یہ تمام جو بزرگان ہیں یہ سب 11ویں امام اور ان کے زمانے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء۔ لیکن ان میں اور امام میں فرق پتہ کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، کیونکہ سنتے تھے نا، چین ہوتی تھی کہ ہم نے سنا ایک راوی سے، انہوں نے سنا ان کے استاد سے، انہوں نے سنا شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا تبع تابعی سے، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا کسی صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے۔ یہ چین ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں ایسا جو یہ کہے کہ عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، 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 عن ابی ہے۔ یہ خاندان سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں ایسا جو یہ کہہ سکے میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں 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 نے سنا رسول اللہ سے۔ کوئی نہیں ایسا۔ یہ فقط امام رضا علیہ السلام حدیث سلسلۃ الذہب، فقط ایک خاندان ہے۔ آپ کی خدمت میں شاید میں کبھی پہلے آیا تو میں نے یہاں عرض کیا ہو یا کہیں اور عرض کیا ہو کہ وہ جو ایک مرتبہ بحث و ڈیبیٹ و مناظرہ ہونے لگا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، تو سامنے ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی ناسبیت تھی تھوڑا سا، ان کو برا لگا کہ مولا کے ساتھ امیر المومنین کیوں لگایا، تو کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں نے فرمایا، کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں نے فرمایا۔ کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے آج کل تھوڑا سا۔ میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں نے فرمایا۔ اب یہ جو لقب کہیں سامنے سے وہ دہرا دیں تو کہتے ہیں پروردگار اس وقت تو میرے دماغ میں کوئی اس خانوادے کی کوئی ایسی فضیلت ڈال دے کہ اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے، جھوٹ بھی چاہے تو نہ دہرا سکے۔ تو کہتے ہیں مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی، تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ہائے 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 ہائے
تقریباً پہنچ گیا مجمع. کہا میرے مولا علی رضا ابن موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا. پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. تو یہ جو علم ہے نا یہ کسبی نہیں ہے, یہ لدنی ہے. لدنی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ودیت کیا ہوا. اور اس سلسلے میں امیر المومنین کی ایک روایت بھی ہے, روایتیں تو بہت ساری ہیں, کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضور کے نور کو خلق کیا تو پھر کیا ہوا, تو اس کو کیسے علم عطا کیا, حضور کے نور کو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا. کان اللہ ولا شیء معه فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام. یہ پوری روایت ہے, امیر المومنین سے روایت ہے. اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے علی ہی بات شروع کر سکتے تھے, خدا کی قسم. کان اللہ ولا شیء معه, خدا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد, سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. قبل خلق الماء والعرش, اس سے پہلے کہ پانی کو خلق کرتا. والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنہ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام, 4,24,000 سال پہلے. 4,24,000 سال ہی دنیا کے سال نہیں, پتہ نہیں کون سے نورانی سال ہیں. ان سب سے 4,24,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا. اور جب وہ نور خلق ہو چکا فبقی واقع بین ید اللہ عز وجل, تو حضور کا نور 1000 عام, 1000 سال تک اللہ کے سامنے کھڑا رہا. 1000 ایئرس. یسبح اللہ و یحمدہ, یہ میں افسانہ نہیں سنا رہا آپ کو, امیر المومنین کا کلام سنا رہا ہوں. 1000 سال تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا وہ نور, اور تحمید کرتا رہا. وکان اللہ تعالی ینظر الیہ, اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا 1000 سال تک. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اور میری پسندیدہ ترین مخلوق, تم نہ ہو تو میں کسی کو خلق نہیں کروں گا. فَتَلَعْلَعَ نُورُهُ, باپ اگر بچے کی تعریف کرے, مثال دے رہا ہوں خالی سمجھانے کے, تو کبھی بچے کو اچھا لگتا ہے نا, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. اللہ نے بلا فصل مصطفیٰ کی جو تعریف کی, فَتَلَعْلَعَ نُورُهُ, ان کا نور اور روشن ہوا. وَارْتَفَعَ شُعَاؤُهُ, اس کی شعائیں اور بلند ہوئی. فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا, اللہ نے اس نور سے نور کے 12 حجابوں کو خلق فرمایا. اولها حجاب القدرہ ثم حجاب العظمہ ثم حجاب الحیبہ, پہلا حجاب قدرت تھا, پھر حجاب عظمت تھا, پھر حجاب حیبت تھا. یہ حجاب ہوتے ہوتے آخری حجاب شفاعت تھا. اور اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ حجاب عظمت میں داخل ہو جائیں. تو اللہ کے حکم سے حبیب کا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاب عظمت میں داخل ہوا. 12,000 سال تک سبحان اللہ الاعلی کی تسبیح پڑھتا رہا. پھر ایک اور نور میں داخل ہوا حجاب کہ اس نور میں, تو پھر 11,000 سال تک, پھر 10,000 سال تک, پھر 9,000 8,000 سال تک, 9,000 سال تک, 8,000 سال تک, 7,000 سال تک, یہ ہوتا رہا. آخر میں حجاب شفاعت تھا 1,000 سال تک. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. جب یہ ہو چکا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور, مزید نور کے 20 سمندروں کو خلق کیا. وہ عزت کا سمندر ہے, وہ ہیبت کا سمندر ہے, وہ رحمت کا سمندر ہے, جبروت کا سمندر ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سمندروں میں رہیں. فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی, ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. علم. حضور ان نور کے 20 سمندروں سے گزرے. آپ ایک سمندر سے باہر نکلیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے بدن پہ؟ قطرے بہتے ہیں. فقطرت منہ قطرات, حضور کے نور اثر سے کچھ قطرے گرے. کان عددها, ان کی تعداد تھی 1,24,000. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء, اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. اچھا آپ دیکھیے گا, کہیں آپ مارکیٹ میں گئے ہوں, آپ نے کہیں پسینہ بکتا ہوا دیکھا ہے؟ سوال کرو, نہیں. اس لیے کہ پسینہ بے وقت شے ہے. جس کے پسینے کی قوت یہ ہے کہ اللہ نبی بناتا ہے, اس کے خون کی طاقت کیا ہے؟ یا علی لحمک اللہ.
ہائے 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 بات سمجھ. تو یہ علم جو تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے براہ راست عطا کیا ہوا ہے. بہرحال اب اسی پہ بات ہوتی رہے گی تو بہت بات ہوتی جائے گی. پھر پہلی فضیلت ہے علم کی. دوسری فضیلت ہے تقوی کی. تیسری فضیلت ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. اور پھر فضیلت ہے اس سے پہلے ایمان کی. اب من کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا ایمان رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، فسق کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ چار فضیلت کے معیار ہیں. اسے میرے عزیز نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی کوئی جنگوں کے بارے میں پڑھیے گا، وہ بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ کوئی پرانا موضوع نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو ہمارے جد رسول اللہ کے غزوات یاد کرواؤ. نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، شاید پتہ نہیں بڑوں تک بھی کتنی اطلاع ہو. ہم نے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سنا ہوا ہے، بدر کے بارے میں، احد کے بارے میں، خندق کے بارے میں، ہمیں ڈیٹیل تو نہیں پتا از اول تا آخر. تو امام کا حکم ہے یہ کہ سناؤ، اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. امام زین العابدین اسلام کا حکم ہے. اور یہاں ممبروں سے بھی اس کا بیان اب کم ہی ہو گیا ہے تو کیا شکوہ کیا جائے. بہرحال لیکن امیر المومنین کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا، ایک ہی جملہ سن لے چلیں. ابن ابی العدید معتزلی نے لکھا ہے. کہا میں اس کا ترجمہ میں سوچا تھا کیسے کروں. کہ علی بن ابی طالب کی خصوصیت ہے کانا ضربات علی، جو ضربتیں تھیں نا علی کی، کانا ضربات علی فی الحرب ابکارا. یہ ساری جو ضربتیں تھیں نا یہ ورجن ہوتی تھیں. یعنی کیا؟ یعنی ہر ضربت نہیں ہوتی تھی، ریپیٹ نہیں ہوئی کبھی علی کی کوئی ضربت کے میدان جنگ میں کہیں پر. یعنی علی بن ابی طالب نے اگر 1000 ضربتیں ماری ہیں فی الحرب ابکارا، ابکارا بکر سے، بکر یعنی ورجن، یعنی نیو ہے، کوئی بھی 2 ضربتیں سیم نہیں ہیں. ہائے ہائے. اچھا بھئی تعجب نہ ہو کسی کو، یہ وہ علی کہ جو ایک رکعت سے دوسری رکعت پہ قرآن ختم کر لے تو پھر تعجب نہیں ہونا چاہیے آپ کو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ضربتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ید اللہ ہی ہاتھ ہے. کانت ضربات علی فی الحرب ابکارا. اچھا اس کی سند رسول اللہ نے دی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. یہ سب جانتے ہیں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت، ثقلین سارے جن سارے انس، ان کی عبادت سے افضل ہے. ذرا غور فرمائیے گا. یہاں مولا کائنات نے ایک اور بڑا اہم دستور ہمیں سکھلایا ہے. ضروری نہیں کہ عمل وہی بہتر ہے کہ جس کی کوانٹٹی زیادہ ہے. کبھی کبھی ایک چھوٹا عمل جو ظاہر میں چھوٹا ہے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. ایک ضربت میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ 2 سیکنڈ. جسٹ امیجن جس کی زندگی کے 2 سیکنڈ ہر جن کی عبادت سے افضل ہو، ہر انس کی عبادت سے افضل ہو. ہائے 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 بات ہو رہی ہے. ہر جن ہر انس کی عبادت سے افضل ہے جس کی زندگی کے 2 سیکنڈز. اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ اس کی نماز میں سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم یہ کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے. یہ عالم. تو ایک ضربت کان ضربات علی فی الحرب ابکارا. یہ امیر المومنین اسلام کے جہاد کی وہ کیفیت ہے ان کے مال سے، ان کے نفس سے. اور اس لیے مولا کائنات نے جب صفین میں کہا تھا حاکم شام سے کہ کیوں اتنے لشکروں کو انوالو کریں، آجا میں نے بدر میں تیرے ماموں کو مارا تھا. تو اس وقت ہم فیصلہ کر لیں. تو اس وقت عامر ابن عاص نے کیا کہا تھا؟ معاویہ نے پوچھا عامر ابن عاص سے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ کہہ تو صحیح رہے ہیں، آپ کر لیں. تو اس وقت حاکم شام نے جواب دیا تھا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں علی ابن ابی طالب کے سامنے اور مارا جاؤں اور میرے بعد خلافت پر تو حاکم ہو جائے، اس لیے کہ کوئی ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے مقابلے پہ گیا ہو اور بچ کے واپس آیا ہو؟ یا علی یا علی. دیکھیں اس لیے بات کو سمیٹ رہا ہوں. جو حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ ذکر و علی عبادہ، یعنی امیر المومنین کا ذکر عین بندگی پروردگار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ در حقیقت
مولا علیہ السلام کی لائف کو چھان بین پر دیکھنے والوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے. یعنی یہ کہ یہ نہیں فرمائے کہ زندگی کے کون سے حصے کا ذکر کرو تو عبادت ہے, کوئی بھی. تو آپ چیک کیجئے, فقط امیر المومنین وہ ہیں کہ ان کا ذکر جب ان کے ماننے والوں کے سامنے کیا جائے تو کوئی بھی ذکر کر لو, کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. یہ ایک فقرہ جو میں کہتا ہوں اس کے اندر ایک داستان ہوتی ہے, اگر آپ سمجھ سکیں تو میں کیا عرض کرنا لگا ہوں. تو یعنی کوئی بھی ذکر کر لو کہ بندگی پروردگار ہے, بندگی اللہ کی, عبادت مولا علی کی نہیں ہے, عبادت مولا علی کی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے. دیکھیں مولا علیہ السلام کے ساتھ یہ لفظ کہوں میں مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے سب, مشکل یہ ہے. یہ مشکل ہے. ہاں تو اس لیے ہمیں بار بار یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. دیکھو ایک انسان کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ خدا نہیں ہے. بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ خدا نہیں ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ دیکھو علی خدا نہیں ہے. جناب نصیر ترابی صاحب مرحوم, ان کے 4 مصرے تھے ایک دم ذہن میں آ رہے ہیں, اجازت آپ کو سنا دوں اگر آپ کے. کہتے ہیں جس کی یکتائیوں کا نام احد, اللہ ہے نا, قل هو اللہ احد, جس کی یکتائیوں کا نام احد. میں پورا سورہ توحید اس میں آ جائے گا اگر آپ اس کو محسوس کریں. جس کی یکتائیوں کا نام احد, بے نیازی کی حد نشان صمد, اللہ الصمد, بے نیازی کی حد نشان صمد, اس کے گھر میں ولادت دل بند. ہاں ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جس کی یکتائیوں کا نام احد, بے نیازی کی حد نشان صمد, اس کے گھر میں ولادت دل بند. واہ رے لم یلد ولم یولد. جی میں کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں. اس کے گھر میں ولادت دل بند. ہمارے بزرگ پیچھے سے حکم دے رہے ہیں مجھے کہ میں دہرا دوں. ہاں سورہ قل هو اللہ احد ہے نا, یہ جس کی یکتائیوں کا نام احد. اب میں کیا عرض کروں, میں ایک بات کہتا ہوں تو پتہ نہیں بعد میں بیک آف دا مائنڈ بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ بھی کہا جائے تو یہ بھی کہا. حضور نے نہیں فرمایا کیا, یا علی مثلوں کا, اے انسان, اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے کہ مثل سورۃ توحید فی القرآن. آپ کی مثال انسانوں میں ایسی جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. یہ پتہ ہے رسول اللہ نے کیا کیا تھا؟ ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی, اس کی فضیلت کو جوڑ دیا علی بن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ. شہزاد بھائی آپ نعرہ نہیں لگائیں گے, آپ کافی دیر سے ایسے بیٹھے ہیں. ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت اسٹیبلش تھی آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں, اس کو رسول اللہ نے جوڑ دیا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی فضیلت کے ساتھ. کیوں؟ مثلا شب جمعہ کی فضیلت اسٹیبلش تھی آلریڈی. شب جمعہ کی عظمت کے مسلمان قائل ہیں. کفضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. علی بن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. مثلا رمضان المبارک کی فضیلت اسٹیبلش تھی آلریڈی مسلمانوں کے دماغوں میں, کا مثل فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور.
علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسے رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ہے. علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے کفضل لیلۃ القدر علی سائر لیالی، جیسے شب قدر کی فضیلت باقی راتوں پر. علی انسانوں میں ویسے ہیں کہ جیسے قل هو اللہ احد قرآن میں. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دلبند، واہرے لم یلد. سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، 1/3 قرآن. روایت میں تو حضور نے فرمایا علی آپ کی مثال انسانوں میں ایسے جیسے قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے 1/3 قرآن. اسی خاطر ہے کہ جب مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے سورہ قل هو اللہ احد کو، تو الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے ہیں تاکہ پورے قرآن کا ثواب ایصال ہو جائے. 1/3 پورے قرآن کا ثواب ایصال ہو جائے، اس لیے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد کو. کہا یا علی آپ کی محبت بھی ویسی ہے، دل میں محبت رکھو تو 1/3 ایمان ہے. ہائے 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 ہائے، دل میں محبت رکھو 1/3 ایمان ہے. عمل سے اظہار کرو 2/3 ایمان ہے. زبان سے بھی کہہ دو تو مولا علی بن طالب السلام کی ذات گرامی اقدس کے ساتھ جو مشکل، میں کہوں گا لفظ مشکل استعمال کروں، وہ یہ ہے کہ جہاں بچہ آتا ہے نا تو تھوڑا سا لگتا ہے اس کے جیسا. اب علی ہے نہیں، خدا ظاہر ہے کہ بار بار ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اس میں بعض لوگوں کو گمراہی بھی ہو گئی، اس میں ایک تھن لائن بھی ہے. بہرحال دیکھیں 3 الفاظ ہیں، اب میں اس کو کنکلوڈ کر دوں بات کو. 3 الفاظ ہیں تینوں قرآن میں، ایک ہے مع اللہ، ایک ہے دون اللہ، ایک ہے عند اللہ. مع اللہ شرک ہے، دون اللہ کفر ہے، عند اللہ عین توحید ہے. لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ اللہ سمجھتے ہوئے کسی کو نہیں پکارو. مع اللہ غلط، رونگ. اللہ کے ساتھ اللہ سمجھتے ہوئے کسی کو نہ پکارو، یہ مع اللہ شرک ہے. ایک ہے دون اللہ، سورہ حج کی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں میں مثال بیان کر رہا ہوں ذرا غور سے سنو. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن میں جب آیت ہے تو ظاہر ہر مسلمان ہی غور سے سنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں غور سے سنو اس کو. فاستمعوا له، استماع یعنی غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں. لن یخلقوا ذبابا، یہ بتوں کے بارے میں آیت ہے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں خلق کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور سارے مل جائیں تب بھی نہیں کر سکتے. نہ مکھی خلق کرنا دور کی بات ہے. پھر اللہ نے تھوڑا سا سٹینڈرڈ اور نیچے گرا دیا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے نا تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. مکھی اگر کچھ لے کر چلی جائے، آپ لے کے بتائیے واپس. مکھی نے کچھ لے لیا ہے آپ کے کھانے سے تو لے کے بتائیے واپس. کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے؟ ہم سمیت سب شامل ہیں، سب. وہ ہارون رشید کی ناک پہ بار بار ایک مکھی بیٹھ رہی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی مہمان پیچھے لگا دیتا ہے اللہ، بار بار ناک پہ مکھی بیٹھ رہی، وہ بار بار ہٹا رہا ہے، وہ پھر پیچھے پھر پیچھے پھر پیچھے. تو اس نے ضد ہو کر کہا کہ یہ کیوں بنائی اللہ نے مکھی؟ نہ بناتا اس مکھی کو تو کیا فرق پڑ جاتا نظام کائنات میں. بولول اس وقت بیٹھے ہوئے تھے شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بولول نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تو جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. اس لیے خلق کیا ہے کہ تجھے تیری اوقات یاد دلائی جائے. اللہ تعالیٰ جب کسی بظاہر بڑے کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کا مزاج ہے. ہاتھی والوں لشکر کو مارنے کے لیے
ہاتھی والوں کے لشکر کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑے بڑے ہاتھی سے بڑے کوئی نہیں بھیجے مخلوق. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھائے ہوئے بس کی طرح بنا دیا. ابابیل چھوٹا سا جانور, اس کی چھوٹی سی چونچ, اس کے اندر چھوٹا سا پتھر. علامہ طالب صاحب کی شام غریبہ کی مجلس کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کہ کوئی بھی پرندہ اللہ سے ایک ہے چھوٹا سا ابابیل, کہ اللہ اتنا بڑا ہاتھی سامنے, میں کیسے لڑوں گا اس سے, میں تو نہیں لڑ سکتا. کہنا نا کسی نے یہ نہیں کہا, اس لیے کہ چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا, جب تک میدان میں کام تمام نہ ہو جائے میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں کوئی. یہاں پر اچھا ملاحظہ فرمائیے, چاہے وہ کسی کو تباہ کرنا ہو یا حتیٰ دوسرے زاویے سے اس کو دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ عنکبوت میں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, پوری آیت نہیں پڑھوں گا, وقت بھی نہیں بچا. کمزور ترین گھر ہے مکڑی کا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مکڑی کا گھر جو ہے کمزور ترین ہے. اب آپ دیکھیے اس کمزور ترین گھر کے ذریعے اللہ اگر چاہے تو اپنی اشرف ترین مخلوق کی حفاظت کر لے. حضور مکرم غار میں ہے یا نہیں ہے؟ حضور مکرم غار میں ہے یا نہیں ہے؟ اور مکڑی نے جالا بن دیا. اب وہ جو آ رہے کفار قریش کہتے ہیں یہ تو مکڑی کا جالا, یہاں تو اندر ہوگا نہیں کوئی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہے تو سید الانبیاء کی حفاظت فرمائے. علماء تشریف فرمائے, میں آپ سے اجازت سے معذرت چاہتا ہوں. سید الانبیاء کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کم ترین یعنی کمزور ترین گھر کے ذریعے. اللہ کا نظام ہے, چاہے تو ہو سکتا ہے. اس لیے دیکھیں یہ جو توکل رکھنے والی بات ہے نا, یہ بڑی بات ہے. یہ جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, یقین کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, یقین کتنا ہے وی ڈونٹ نو. ایمان ہونا اور ہے, یقین ہونا اور ہے. مثال دی تھی میں نے کہ ایک روپ سے ایک شخص چل رہا ہے دوسری جگہ جا رہا ہے. بہت سارے مومنین نظر آ رہے ہیں, میں ان کی مثال جلدی سے کہہ دوں. ایک شخص جو ہے وہ روپ پر چلتا ہوا گیا, کسی کو بٹھا کے چلا گیا اور دوسری جگہ پہنچ گیا, اور سب نے کہا کہ جناب کیا بات ہے, آپ کا کیا کمال ہے. کہا تمہیں یقین ہے کہ میں واپس جا سکتا ہوں اسی روپ سے چل کے, دو بلڈنگز کے درمیان جو ہے. کہا جی بالکل جا سکتے ہیں. کہا تم میں کون میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ ہاں, مان لینا اور ہے, یقین ہونا اور ہے. ایمان ہے ہمارا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیونکہ قرآن کی آیت ہے, جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا, یعنی حرام سے جس نے اپنے آپ کو بچایا, اللہ اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکالے گا. یقین کتنوں کو ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے رزق میں وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ. رزق مادی و معنوی میں وسعت حاصل کرنے کے لیے بحق کے ابی عبداللہ علیہ السلام ایک مل کے صلوات بھیجو یہاں سے وہاں محمد علیہ. تو جی بات کو میں تمام کر رہا ہوں. 4 روزہ مجالس کا سلسلہ سکینہ ٹرسٹ کی مینجمنٹ, علماء کرام قبلہ مولانا نجم صاحب اور دیگر علماء کرام سب کا مشکور ہوں. اردو عزاداری لندن ان کا مشکور ہوں. آپ تمام مومنین کا مشکور ہوں. بڑی تعداد میں آپ تشریف لاتے رہے, جبکہ ویک ڈے بھی ہے, لیکن بہرحال آپ آ رہے ہیں ذوق و شوق سے. مجھے بھی ہمت رہی کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا رہوں. آپ کی اجازت ہے تو وہ ایک فقرہ جو درمیان میں رہ گیا تھا کہ مولا علی کا ذکر ہی بندگی پروردگار ہے, اس کو سمیٹ کے میں بات تمام کر دوں. پھر تو مولا علی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے, عبادت اللہ کی ہے. مولا علی کا ذکر کرنا علی کی عبادت نہیں, مولا علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. اللہ راضی ہوتا ہے اسے قربتاً اللہ. جس کام کو کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ بس یہ کیا علی علی کرتے رہو گے, ثواب اسی میں ملنا ہے. اچھا, یہاں کوئی بھی متعین نہیں کیا رسول اللہ نے کہ کس حصے کا ذکر کرو تو عبادت, اوپن مطلق چھوڑ دیا. یعنی کہ مولا علیہ السلام کعبے میں تشریف لائے, ذکر کرو تو عبادت. 3 دن کعبے میں رہے, ذکر کرو تو عبادت. 3 دن بعد کعبے سے باہر آئے, ذکر کرو تو عبادت. علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں قرآن پڑھا, ذکر کرو تو عبادت. رسول اللہ کی گود میں آنے کے بعد آنکھیں کھولی, دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول تھا, ذکر کرو تو عبادت.
حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ ذکر کرو تو عبادت۔ بعض روایت کے مطابق امیر المومنین نے سورہ مومنون کو پڑھنا شروع کیا، ذکر کرو تو عبادت۔ گہوارے میں گلہ اجدر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ذکر کرو عبادت۔ بچپن میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی علی بن ابی طالب نے، ذکر کرو عبادت۔ شب ہجر بستر رسالت پر سوئے، ذکر کرو عبادت۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد کی آیت نازل ہوئی، ذکر کرو تو عبادت۔ آئے شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے، لیکن رسول اللہ اس وقت تک مدینہ میں نہیں داخل ہوئے تھے جب تک علی بعد میں نہ آ گئے، ذکر کرو تو عبادت۔ بدر میں بہت سوں کے بڑوں بڑوں کو مارا، ذکر کرو تو عبادت۔ رسول اللہ کی جان بچائی، ذکر کرو تو عبادت۔ احد کا ذکر کرو تو عبادت۔ ذوالفقار نازل ہوئے، ذکر کرو تو عبادت۔ لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار، ذکر کرو تو عبادت۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ذکر کرو تو عبادت۔ میں جلدی جلدی بول رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ رکوع میں انگشت ریزی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت نازل ہوئی، ذکر کرو تو عبادت۔ علی کے گھر سے روٹیاں دی گئیں، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا کی آیت نازل ہوئی، ذکر کرو تو عبادت۔ علی بن ابی طالب السلام کا ازدواج ہوا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علی بن ابی طالب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی بن ابی طالب کو حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے، ذکر کرو تو عبادت۔ حسن حسین کے ہوتے ہوئے عباس جیسا بیٹا عطا کیا، ذکر کرو تو عبادت۔ حضور مکرم کی وفات کے وقت و وصال کے وقت صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، ذکر کرو تو عبادت۔ فقط غسل و کفن پہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے، ذکر کرو تو عبادت۔ اے علی آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال تھی، ذکر کرو تو عبادت۔ غدیر کے میدان میں میں سوچتا ہوں جب 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا ہوگا تو وہ علی کے جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے۔ پھر اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا، ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، آپ سے دعا کا طالب، ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، بھائی اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ یا علی، تو پھر آپ جمل کا ذکر کریں عبادت، صفین کا ذکر کریں عبادت، نہروان کا ذکر کریں عبادت۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عبادت قبول کرنے والا بھی پکا علی والا ہے، کوئی جس کو اتنی محبت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، جس کو اتنی محبت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ ابن عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں، فرمایا جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے اور قرینے بھی ہوتے ہیں، اب میں آپ کے لیے ہم سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک مجازی محبت ہو جاتی ہے، کہیں کسی کو کسی سے، کسی سپر اسٹار سے ہو گئی، کچھ ہو گئی تو ڈیسک ٹاپ پہ اس کی تصویر ہے، موبائل پہ اس کی تصویر ہے، ہیئر اسٹائل اس کے جیسا ہے، چلنے پھرنے کا انداز اس کے جیسا ہے، تو کیا نہیں چاہیں گے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کے بعد کوئی نہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے ہمارے وجود میں؟ بلکہ میں اس کو یوں کہتا ہوں، آپ ایام عزا میں عشر محرم ہم گزار چکے ہیں، اب ایام عزا گزر رہے ہیں، تو ایک تصویر خود اپنی بنائیے گا، خود اپنے وجود میں، اپنے دماغ میں۔ جیسے ہوتا ہے کہ ہم مختلف کریمز کے لیے، پروڈکٹس کے لیے کہتے ہیں بیفور یوز اینڈ آفٹر یوز، استعمال سے پہلے، استعمال کے بعد۔ ایک اپنی تصویر سوچئے گا، محرم سے پہلے، محرم کے بعد، یہ بالکل سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، تو ایک سوالیہ نشان ہے، اس لیے کہ حسین تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین تو ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، تو کیوں نہیں فرق پڑا پھر؟ تو فرق تو کچھ پڑنا چاہیے تھا۔ اگر عشق میں اضافہ ہوا، اگر معرفت میں اضافہ ہوا، پہلے قطع رحمی کر رہا تھا اب صلہ رحمی کرنے لگا، پہلے نماز پہ شاید پابند نہیں تھا اب پابند ہو گیا،
بہرحال کہیں نہ کہیں سے تو کوئی فرق ہونا چاہیے. پہلے زبان ٹھیک نہیں تھی تو اب زبان بہتر ہو گئی, پہلے نگاہیں ٹھیک نہیں تھی تو نگاہیں بہتر ہو گئیں. تو محرم سے پہلے محرم کے بعد کچھ تو فرق ہونا چاہیے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہر ایک نے خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. یہ ہم کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہے, ہر ایک انسان اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ عز و جل اس ذکر کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ہمراہی عطا فرمائے, اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں علی اور اولاد علی سے دور نہ فرمائے. ایک بلندتر صلوات بھیجے گا یہاں سے وہاں علی ابن ابی طالب کے خاندان کا. وعجل فرجہم یا علی. میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں لیکن کہیں اور, یہاں پر اس بچے نے نعرہ لگایا تو اس کی خاطر میں ایک بات کہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. ہاں جی, شجر سب حرف زن ہوتے ہیں بیٹا, آپ کے لیے میں نے کہہ رہا ہوں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے آپ تو بولے ساتھ میں, شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تمام ہو گئے. بغضاً لأبیک, اے علی بغضاً لأبیک. اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو شہید کیا مولا علی بن ابی طالب السلام کے بغض میں. یہ بنی امیہ کا ایک سلسلہ تھا. ہم کیوں لے کر آتے ہیں بچوں کو مجلسوں میں؟ لے کر آئیے بچوں کو, کیوں لے کر آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک تو خود امام کا حکم عبادت ہے. بنی امیہ کا طریقہ کیا تھا کہ بچوں کے دماغوں میں کس طریقے سے بغض علی بن ابی طالب کا بیج بویا گیا, اس کے بڑے واقعات ہیں. تو آج ہم مجلس امام حسین میں لے کر آتے ہیں. حسین کی مجلس میں ان کے بابا کی محبت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں, دلوں میں جائے. عزیزوں, کل کچھ ذکر ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو رہا تھا مصائب میں. تو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے, میں رب دے کر آگے بڑھوں گا آج, جب بشیر نے آ کر خبر دی تو بشیر کہتا ہے کہ مجھے یہ کہا کسی نے کہ وہ جو معظمہ بی بی تشریف لا رہی ہیں, عباس کی ماں, تو ایک ساتھ نہیں بتانا کہ ان کے چاروں بیٹے مارے گئے, ایک ایک کر کے بتلانا, اور عباس کا سب سے آخر میں بتلانا. تو کہتے ہیں کہ بشیر نے جا کر کہا 4 بیٹے تھے, ظاہر ہے کہ عباس ہیں, عبداللہ ہیں, جعفر ہیں, عثمان ہیں, عثمان ابن علی جن کا نام مولا نے اپنے ایک بہترین صحابی اور چاہنے والے عثمان ابن مطعون کے نام پہ رکھا تھا. کبھی بھی آپ کے فرزند شہید ہو گئے تو بی بی نے پوچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ ایک ماں سے ایک آ جائے کہ اس کا بیٹا مار دیا گیا ہے, انہوں نے پوچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر کہا بی بی آپ کا ایک اور بیٹا, 2 بیٹے مارے گئے آپ کے. کہا حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا بی بی 3 بیٹے مارے گئے, حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا عباس بھی مارے گئے. تو بی بی نے ایک فقرہ کہا اس وقت, فرمایا کلہم ومن تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ الحسین. یہ 4 بیٹے کیا ہیں؟ جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے, فداء لابی عبداللہ الحسین, سب فدا ہو حسین پر. بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کبھی بھی حسین 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. فرمایا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا نے کہ عباس میں تجھ پر نہیں روں گی اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے, میں اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. یا ابا عبداللہ الحسین, یا ابا عبداللہ الحسین. زمانہ گریہ کنا ہے, اور امام حسین علیہ السلام خود کہا جاتا ہے کہ مولا نے یہ کہا تھا کہ میرے جو سب سے بڑے مصائب ہیں, یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کسی ذاکر سے آ کر کہا کہ تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کبھی بھی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت تیر و تلوار نہیں تھے. کہ حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے.
کچھ منظر لکھے انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو امر ہو گئے. ایک بچی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بوبا ہوں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، یہ سب ہے نا وہ قیامت خیز لمحات اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے. امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہو کے پہنچے، حجت تمام کی. لیکن ایک مقام میں اس کی زیارت کر چکا ہوں، کربلا میں مقام اب تک ہے، اس پر کنسٹرکشن میں بعد میں آپ دیکھیں گے اس کی زیارت کر سکیں گے. ایک زری بنی ہوئی چھوٹی سی، حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے رکا ایک جگہ پر، کہا اے میرے حسب با وفا، یہ میری آخری زحمت ہے. حسین کو اس کے بعد واپس نہیں آنا اور ادھوری زحمت ہے، تجھے جانا ہے، تجھے واپس نہیں آنا. تو ذوالجناح نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بچی فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ وہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. جزاک اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابو الفضل عباس کے اور غم امام حسین علیہ السلام کے. خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار تو ان چیخوں پر رحم فرما. ہاں حسین کے نام پر فقط رونا نہیں، آپ رو سکیں اور چیخ کے ساتھ رو سکیں، یہ امام معصوم کو پسند ہے. وارحم الصرخۃ التی کانت لنا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. بچی نے کہا بابا، اچھا آل محمد سے تعلق ہے تو جانتی ہیں کہ میرے بابا نے شہید ہونا ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہیں، کیوں رکی ہیں؟ کہتی بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. سکینہ کو آخری بار حسین نے گود میں لیا، بلا تشبیہ گویا سینے پر سلا دیا. تھوڑی دیر بعد سکینہ بیدار ہوئی، کہا بابا آپ تشریف لے جائیے، بابا لے جائیے. کہ بیٹی اب تک تو مجھے روک رہی تھی، اب بھیج کیسے رہی ہو؟ کہ بابا خواب میں ہم نے دادی فاطمہ زہرا کو دیکھا، دادی ہم سے کہہ رہی تھیں کہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک، میں نے اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا. آپ کو مقاتل کی کتابوں میں جملہ ملے گا کہ امام حسین جب تشریف لے جانے لگے تو بی بی سکینہ نے ایک خواہش کی ہے کہ بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. حسین کائنات کے وہ واحد باپ ہیں جنہوں نے خود اپنی بچی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے بچی یتیم ہو چکی ہو، جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اب عبداللہ حسین علیہ السلام، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جزاک اللہ. اب عبداللہ حسین علیہ السلام پہنچے، جنگ کی، بے پناہ جنگ کی امام حسین علیہ السلام نے. پہلے حجت تمام کی، خدا کی حمد و ثنا کی، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان پر درود و سلام کو بھیجا. اس کے بعد فرمایا کہ جب حجت تمام ہو گئی وہاں سے تیر برسنے لگے، وہاں سے فرمایا اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. چلتے چلتے فرات کے نزدیک پہنچے، عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا. میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک بھائی کے دل پر کتنا بڑا زخم ہوگا، ابوالفضل عباس علیہ السلام جیسا بھائی. فرمایا عباس، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس تم نے؟ اب تاریخ میں اس کی تفصیل ہے، میرے پاس لکھی ہوئی بھی ہے پوری، اس وقت میرے پاس محفوظ بھی ہے. میں کچھ ہو سکا تو آپ کو سناتا ہوں، چونکہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے تو میں چاہ رہا تھا اب عبداللہ حسین کے ذکر پر بات تمام ہو، ہر مصیبت کا اختتام وہیں پر ہے. ایک ہنگام ایسا آیا کہ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب وہ صدائے غیبی آئی، براہ راست امام حسین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ الہام فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین،
ارجعی، آپ واپس آ جائیے، آ جائیے نہیں، واپس آ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس پلٹنا شروع ہوئیں۔ اب فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں، کسی گروہ کے ہاتھ میں تیر، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ اب عبداللہ الحسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سرے پاک جھکا جاتا ہے، گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے، گویا عرش زمین پر گرا۔ اب عبداللہ الحسین زمین پر تشریف لائے، اور اب فوج اشقیہ میں اختلاف ہے۔ دیکھیں پورے مصائب تو کوئی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے، نہ شاید آپ سن پائیں۔ فوج اشقیہ میں اختلاف ہے، حسین مارے گئے، حسین زندہ ہے۔ کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ امام حسین کے قریب جائے۔ ایک طریقہ ہے، شمر نے کہا میں بتاتا ہوں حسین زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں۔ جو اہل دل ہیں جنہوں نے گودیوں سے یا علی یا حسین سنا ہے، آپ تمام مومنین، شمر نے کہا اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو۔ آئے حسین، کہ اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس وقت اب عبداللہ الحسین گویا اپنی زخمی کوہنیوں پر زور دے کر کھڑے ہوئے وہ جملہ ارشاد فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تم دنیا میں دین نہیں رکھتے اور تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے تو کم سے کم کن احرارا فی دنیا کو، دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو۔ یہ طریقہ نہیں عربوں کا کہ عورتوں پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد ایک تفصیل ہے، میں مالک بن نصر آگے بڑھا، اس نے کیا کیا، خولی نے آگے بڑھ کر کیا کیا، سنان نے آگے بڑھ کر کیا کیا۔ دیکھو اختلاف بھی ہے در حقیقت کہ امام حسین کو کس نے بالآخر شہید کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اتنی بھیڑ تھی نا وہاں پر، جو جس طرح سے چاہتا تھا۔ اس جملے کو سمجھ پائیں تو یہ علماء تشریف فرما ہے، میں ان سے التجا کرتے ہوئے آپ سے میں ترجمہ کیسے کروں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ مالک بن نصر آگے بڑھا، فشتمہ، ایک دفعہ مجھ سے ترجمہ سن لو تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، مجھے بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے حسین کو ایک گالی دی آگے بڑھ کر، پھر اس کے بعد کسی نے ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا، کسی نے پسلیوں پر وار کیا، کسی نے کمر پر مارا، یہاں تک کہ اب عبداللہ الحسین زمین پر تھے لیٹے ہوئے۔ شمر آ گیا، فَرَفَضَهُ بِرِجْلِهِ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِهِ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ پھر ایک جملہ ہے، فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، ایک کے بعد 12 ضربتیں حسین کو، یا حسین میں بالکل آخری فقرے پر آ گیا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، 12 ضربتیں لگیں۔ اب علماء اس طرح بیان کرتے ہیں، اور قوم کے بزرگ علماء بھی یوں بیان کرتے ہیں گویا انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت کو، تو آدم علیہ السلام ایک موقع پہ بلند ہو گئے، کہا پروردگار حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا حسین کی اس طرح شہادت۔ پھر نوح علیہ السلام اٹھے، پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، یہاں تک ایک منزل آئی کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میری گود کا بالا حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے۔ یہاں تک ایک منزل آئی کہ علی ابن ابی طالب بلند ہو گئے، پروردگار میرا حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، پروردگار نہ دیکھا جائے گا۔ گویا حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتے رہے،
کون تھا کہ جو حسین کی خبر شہادت لاتا؟ ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین، ذوالجلال واپس پلٹا، آخری جملہ سلسلہ مجالس کا، وہی 4 سال کی بچی باہر آئی، پوچھا یا جوادو اسوکے ابھی ہم قتلت شانا، یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی پلا جاتا؟ ہم قتلت شانا، یا میرا بابا پیاسا مارا گئے۔